السلام علیکم. آپ کی خدمت میں ڈاکٹر شہاب مسرور اسٹوڈنٹس آف قرآن کے پلیٹ فارم سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے قرآن سے اخذ گفتگو کے اس سلسلے کا عنوان رکھا ہے بیفور وی لیو دس ورلڈ. آج اس کی چوتھی نشست ہے اور درمیان میں اتنا لمبا وقفہ کیوں آیا اس کا اندازہ اگلے چند ویڈیوز میں آپ کو خود ہو جائے گا. آج موضوع ہے انسان. جی ہاں، آپ اور ہم ہی آج کا موضوع ہیں. یہ بات بھی اب تک آپ کے علم میں آ چکی ہے کہ ہماری ساری گفتگو قرآن کریم سے لی گئی ہوتی ہے. انسان کو اللہ پاک نے فرشتوں اور جنوں کے بعد تخلیق فرمایا. یہ بات سورہ ہجر 15 کی آیت نمبر 27 میں موجود ہے. اور ہمارا نام مسلم رکھا، سورہ حج 22 کی آیت 78. گویا کہ آپ اور ہم صرف مسلم ہیں، یہی ہمارا نام ہونا چاہیے. اس کے آگے کی جتنی بھی تقسیم ہے وہ قرآن میں ہرگز موجود نہیں ہے. آج کہنا یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ دنیا میں ایسی زندگی گزار کر جائیں کہ جب آخرت سامنے آئے تو حسرت سے کہیں کہ کاش ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیا ہوتا اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزار کر آئے ہوتے کہ آج دوزخیوں میں نہ ہوتے. یہ سورہ یاسین 36 کی آیت نمبر 12 وضاحت سے فرما رہی ہے کہ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشانات پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. سورہ قاف 50 کی آیت نمبر 22 بتا رہی ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے. کاش جب زندگی ابھی باقی ہے ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ جیسا قرآن کی سورہ عنکبوت 29 کی آیت نمبر 64 ہمیں سمجھا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے. کاش یہ لوگ سمجھتے. سورہ فرقان 25 آیت 30 میں فرمایا کہ پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن سے ہجرت کر گئے تھے، یعنی قرآن کو چھوڑ کے کسی اور طرف چلے گئے تھے. سورہ صافات 37 آیات 20 اور 21 جب لوگ کہیں گے کہ ہائے شامت ہماری یہی جزا کا دن ہے، کہا جائے گا کہ ہاں، فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے یہی تو ہے. اس وقت شرمندہ ہونا، عذر پیش کرنا، اپنے آپ کو ملامت کرنا وغیرہ کسی کام کے نہ ہوں گے. سورہ فجر 89 آیت 23 اور 24 انسان کی اس ندامت کا اس میں ذکر ہے. انسان کی تخلیق کا ذکر جب رب العزت نے فرشتوں سے کیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ اختیار دیے جانے پر آپ ان کو اختیار بھی دیں گے تو اختیار دیے جانے پر تو کچھ تو خون کرتا پھرے گا. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں موجود ہے. انسان کے سورہ ہجر 15 کی آیت 28-29 میں فرمایا کہ جب میں مٹی کے سڑے گارے سے انسان کا قالب کو ڈھال لوں اور جب اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. ایسا ہی مضمون آپ کو سورہ سجدہ 32 کی آیت نمبر 7 سے 9 میں بھی ملے گا. انسان کی اس عظمت کا اندازہ لگائیں جس پر اللہ پاک انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کو زمین پر نائب بنانا چاہتا ہے. یہ مضمون سورہ بقرہ 2 کی آیت نمبر 30 میں آپ کو ملے گا. اللہ پاک نے انسان کے حق میں یہ بھی فرمایا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. فرشتوں سے اللہ پاک نے کچھ چیزوں کے نام پوچھے، وہ نہ بتا پائے تو اللہ پاک نے آدم سے کہا کہ تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ تو انہوں نے بتا دیے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سورہ بقرہ 2 کی آیت نمبر 31-33. سورہ اعراف 7 نمبر ہے کہ آیت 172 ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ پاک نے انسانی ارواح سے ایک عہد لیا. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں جس پر آپ کی ہماری سب ارواح گویا پہلے انسان سے لے کر آخری انسان کی روح نے یہی جواب دیا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. یہ عہد قرآن ہمیں بتاتا ہے اس لیے لیا گیا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا. سورہ 3:95 آیت 4 میں فرمایا کہ انسان کو فی احسن تقویم بنایا گیا، یعنی اس حالت میں کہ جو اللہ کی نظر میں بہت اچھی حالت ہے. انسان کی تخلیق کے موقع کی جو باتیں قرآن میں سے ہمیں ملتی ہیں ان میں سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس کا مکالمہ جو سرکشی کے ساتھ اللہ پاک سے گفتگو کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم رسید کر دیا جاتا ہے. جاتے ہوئے وہ اللہ پاک سے مہلت مانگتا ہے کہ جس انسان کی وجہ سے میں دوزخی بنا ہوں مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں اس کو بہکا کر اپنے ساتھ جہنم میں لے آؤں. اللہ پاک نے اس کو اجازت دی اور یہ مکالمہ قرآن کی زینت ہے. اور جو مومن ہیں
اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا زور کچھ بھی زور نہیں چلتا۔ سورہ نحل 16 آیت 99۔ آج ہم اور آپ دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دو عدد ریکروٹنگ یا بھرتی کے دفتر اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ پاک کا پورا سسٹم کہ انسان کو اس فطرت کے ساتھ پیدا فرمایا کہ اس کا ایک رب ہے جس کی خالص بندگی ہی انسان کی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ انبیاء اور رسول اور پیغمبر بھیجے، اپنا کلام فرشتوں کے ہاتھوں انتہائی محفوظ انداز میں ہر انسان تک پہنچانے کا بندوبست فرمایا، رہتی دنیا تک کے لیے اپنی آخری کتاب قرآن کی حفاظت کا فیصلہ فرمایا، اس کی بنیادی فطرت کو فطرت سلیمہ پر رکھا اور خیر اور شر کے دونوں راستے بتائے اور ان پر چلنے کے نتائج کا اپنی کتاب کے ذریعے سے آگاہ کیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسرا بھرتی کا دفتر لگتا ہے کہ شیطان نے کھول رکھا ہے، وہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کافی لمبی لمبی لائنیں ہیں، وہ دفتر بہت مصروف چل رہا ہے جس کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے سورہ یاسین 36 کی آیت 60 سے 64 اور سورہ اعراف 7 کی آیت 11 سے 18 ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ پاک کا ارشاد کہ خود تمہارے نفوس میں ہماری نشانیاں ہیں، انسان اگر غور کرے تو اس کی آنکھیں جو اتنا معیاری دیکھنا دکھا رہی ہیں، اس کے کان جو اتنا معیاری سننا سنا رہے ہیں، وہ آج بھی بہترین تخلیق کا شاپارہ ہیں۔ انسان ان میں سے کوئی ایک عضو بھی نہیں بنا پایا۔ سورہ زاریات 51 آیت 21۔ انسان کی تخلیق مخلوط نطفے سے ہوئی، اس حقیقت کو قرآن کریم متعدد جگہ بیان فرماتا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ اللہ پاک کی اس بات پر زور دینا چاہیے کہ انسان اپنی اس شکل کو، اپنی اس حالت کو یاد رکھے کہ ایک وقت ہم میں سے ہر شخص سے پر ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ سورہ نحل 16 آیت 4، سورہ یاسین 36 آیت 77۔ اس کے بعد مزید بناوٹ کے 3 تہوں میں بنایا، مضبوط جگہ یعنی ماں کے پیٹ میں رکھا، سورہ مومنون 23 کی آیت نمبر 12 سے 14، پھر کس طرح ہڈی اور اس پر گوشت پوشت چڑھایا وغیرہ۔ سورہ اعراف 17 کی آیت 189 بتاتی ہے کہ پہلے انسان یعنی حضرت آدم سے ان کا جوڑا بنایا اور پھر اس جوڑے سے تمام انسان جو آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں مرد و زن پیدا کیے۔ یہ مضمون سورہ نساء 4 کی آیت نمبر 1 میں بھی ہے۔ اگر آپ نے ڈی این اے کی معلومات والی فلمیں دیکھی ہیں اور تو آپ کو اندازہ ہوگا، اور اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں۔ ان میں انسان کی جب صرف 8 پشتوں کا تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا، ایک ایسی فلم جس میں ڈی این اے کا یہ کی معلومات دی گئی ہے، اور صرف پچھلی 8 پشتوں کا ایک بندے کا تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ہر شخص بظاہر تو کسی ایک علاقے سے تعلق رکھتا ہے، کہہ لیجیے بنگلہ دیش کا ہے، انڈیا کا ہے، پاکستان کا ہے، کسی ایک علاقے سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ اس کے ڈی این اے کی اسٹڈی بتاتی ہے کہ اس کا تعلق تو دنیا کے کئی علاقوں سے تھوڑا یا کچھ زیادہ ثابت ہے۔ مثلاً وہی شخص اپنے ڈی این اے کے مطابق تھوڑا سا عربی ہے تو تھوڑا سا ترکی سے تعلق ہے، یعنی اس کے باپ دادا کا جس کا اثر اس میں بھی آیا ہے، تو کچھ فیصد آذربائیجان سے تعلق ہے۔ اس وقت سورہ حجرات 49 کی آیت 13 میں موجود حقیقت کی سائنسی تصدیق آپ کو نظر آئے گی۔ ماں کا جو رول اس پیدائش میں ہے، جو قربانی وہ دیتی ہے، قرآن نے اس کا باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح تکلیف سے لیے پھرتی اور تکلیف سے جنتی۔ یہ سورہ احقاف 46 کی آیت 15۔ انسان کا پیدائش کے وقت بالکل کمزور اور ناتواں ہونا، جو خود اپنا کسی قسم کا خیال نہ کر سکے، سے لے کر ایک توانا اور طاقتور شخصیت ہو جانا، اور پھر ایک بار بڑھاپا اور کمزوری، اور پھر مر جانا، اور کئی ایسے بھی ہیں جو جوانی میں ہی مر جاتے ہیں اور بعض بہت سی خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ سورہ مومن 40 آیت 67، سورہ یاسین 36 آیت 68۔ انسان کی تخلیق میں حضرت آدم کا وہ قصہ موجود ہے جس میں رہتی انسانیت کے لیے سبق ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا حضرت آدم سے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو اس کے بہکاوے میں نہ آ جانا، لیکن وہ مردود ان دونوں کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا جب اس نے ممنوعہ پھل کھانے پر دونوں کو پھسلا دیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں یہ پھل کھانے سے کیوں روکا ہے؟
تاکہ تم ہمیشہ کی زندگی نہ پالو۔ یہ وہ مقام ہے جو انسان کے عمل کو ابلیس کے عمل سے مختلف کرتا ہے۔ اپنی نافرمانی پر دونوں حضرت آدم اور اماں حوا سخت نادم تھے۔ دونوں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ سورہ اعراف کی 7 کی آیت 23۔ اس کے بعد اللہ پاک کی وہ اسکیم شروع ہوتی ہے جو انسان کے لیے اس نے بنائی تھی۔ فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اور یہ وضاحت فرما دی کہ شیطان اور انسان ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ اس میں تمہارا جینا مرنا ہوگا، اور قیامت کو زندہ کر کے اسی میں سے نکالے جاؤ گے۔ سورہ اعراف 7 کی آیت 24 اور 25۔ شیطان کا ورغلانہ حضرت آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل میں جو اختلاف ہوا اس میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، جب حابیل کی نیاز قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی، جس پر اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ سورہ مائدہ 5 کی آیات 27 سے 30 تک ہے۔ دنیا میں بھیجتے ہوئے اللہ پاک کی جو تاکید تھی وہ یہ بھی تھی کہ جب اللہ کا پیغام تم تک پہنچے تو اس کی فرما برداری کرنا، کہ تم کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ سورہ زمر 39 آیت 70 وضاحت فرماتی ہے کہ جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کی سب کی خبر ہے۔ جو کلام الہی کے مطابق اپنی زندگی گزار کر آیا، جس نے اللہ کی کتاب سے نصیحت حاصل کی اور کسی کو اللہ اور اس کے رسول کے مساوی نہ کیا، اور ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوا اس دنیا فانی سے اپنا وقت پورا کر کے آ گیا، اس کے لیے اصل زندگی میں یعنی آخرت کی ابدی زندگی میں امن، چین اور جنت کی تمام راحتیں، کیونکہ اللہ کی نظر میں وہ زیادہ عزت والا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ تقوی والا ہے۔ سورہ حجرات 49۔ اور جو ایسا کرنے میں ناکام رہا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، اور تم کیا سمجھے ہاویہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ سورہ القاریہ 101 آیت نمبر 8 سے 11۔ کامیاب زندگی کا جو نقشہ قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے اس میں ایمان کی بنیادی اہمیت ہے۔ ایمان کس پر؟ اللہ پر، روز آخرت پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر۔ یہ ایمان اس درجے کا ہونا چاہیے جیسا کہ اس کے ہونے کا حق ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177۔ پیغمبروں پر جہاں ایمان ضروری ہے وہاں ان میں فرق نہ کرنے کی بھی ہدایت قرآن دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی 285 میں اس کی وضاحت ہے۔ انسان سے اللہ پاک نے غور کرنے کو کہا۔ سورہ قمر 54 کی میں 4 دفعہ دوہرا کر فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ یہی صالح سوچ اس کو اس مقام پر لے آئے گی کہ جیسا سورہ آل عمران 3 کی آیت 191 میں نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس مخلوق کو بے مقصد اور بے فائدے پیدا نہیں کیا۔ مال کے خرچ کرنے کی اللہ پاک نے اہل استحقاق کے مطابق ہدایت کی ہے، یعنی جن کا زیادہ حق ہے وہ پہلے ماں باپ یعنی پہلے نمبر پر آتے ہیں، پھر قریب کے اور ضرورت مند رشتہ دار وغیرہ۔ مال خرچ کرنے میں گردن کے چھڑانے کا ذکر ہے، وہ آج کل ایسا ہی ہے جیسے کسی کا قرض آپ اتار دیں۔ سورہ بقرہ آیت 195 to 15 بہت ساری آیت ہیں اس سلسلے میں مال خرچ کرنے کے معاملے میں، اور 219 254 261 262 264 265 267 272 274 اور 272۔ سورہ آل عمران 3 کی آیات 17 92 134، سورہ نساء کی 37 13 سے لے کے 39۔ نماز پڑھنا اس طرح کہ اس کو قائم کیا جائے پابندی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ سورہ بقرہ آیت 3 میں سورہ بقرہ کی آیت 3 اور 277، سورہ انعام 6 کی آیت 92، سورہ مومنون 23 کی آیات 2 9۔ قرآن جب بھی فرضیت کی بات کرتا ہے، چاہے وہ نماز کی فرضیت ہو یا روزوں کی فرضیت ہو، یعنی فرض کرنا جب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تو یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ مومنوں سے، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ مومنوں سے خطاب کرتا ہے، مسلمانوں سے نہیں، مومنوں سے خطاب کرتا ہے، مومنوں سے خطاب کرتا ہے۔ گویا اللہ پاک کو ان انسانوں سے جن میں ایمان ہی نہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں،
عبادات فرض کرنے کا اللہ کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا۔ سورہ نساء 4 آیت 103 کہ بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں فرض ادا کرنا فرض ہے۔ سورہ بقرہ 2 آیت 183 میں دیکھیں، مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ مومنوں سے فرمایا کہ تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے۔ عہد کے پورا کرنے کی تاکید کی گئی سورہ بنی اسرائیل 17 کی آیت 34 کے آخر میں کہ عہد کو پورا کرو، عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی۔ سورہ مومنون 23 کی آیت 8 میں فرمایا کہ ان لوگوں کا ذکر جن کے لیے کہا کہ یہ بہشت میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ امانتوں اور اقراروں کا ملحوظ رکھتے تھے۔ سورہ آل عمران 3 کی 159 ہمیں بتاتی ہے کہ نرمی سے بات کی جائے اور اس کی دوسروں کو تلقین بھی کی جائے، لوگوں کے قصور معاف کیے جائیں، اس کی بھی تلقین کی جائے۔ اپنے مخالفین تک کے لیے اللہ سے مغفرت مانگنے کی تلقین کی اور کسی کام کا عزم مصمم کرنے کے بعد اللہ پاک پر بھروسہ رکھنے کے لیے کہا گیا۔ سورہ طٰہٰ 20 کی آیت 44 میں فرعون جیسے شخص تک سے نرمی سے بات کرنے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کو جب بھیجا جا رہا تھا تو کہا جا رہا تھا کہ اس سے نرمی سے بات کرنا۔ ایک ایسا شخص جو کہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہتا تھا، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 134 میں ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا صرف اچھے حالات میں ہی نہیں بلکہ تنگی میں بھی یہ عمل جاری رہنا چاہیے، غصے کو روکنا، لوگوں کے قصور معاف کرنا وغیرہ۔ سورہ نساء 4 کی آیت 36 میں اللہ ہی کی عبادت کرنے کو کہا گیا، کسی کو بھی شریک کرنے سے پاک، کیونکہ شرک کے بارے میں آپ کو بھی اچھی طرح علم ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں، کسی سے مانگنا نہیں، تو اور اگر آپ نے ایسا کیا تو کہ آپ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو سورہ آل عمران میں جیسے میں نے بتایا آیت 134 میں ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، صرف اچھے حالات میں بلکہ اس میں بھی غصے کو روکنا۔ اچھا، سورہ نساء کا 36 کی میں نے بتایا کہ اللہ ہی کی عبادت کرنے کو کہا گیا، کسی بھی شرک سے پاک، ساتھ ہی ماں باپ اور چند قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کی ہدایت فرمائی۔ قرآن پاک، اب آپ دیکھیے جہاں اللہ تعالیٰ احسان کرنے کو کہہ رہے ہیں، اگر کوئی شخص اس سے تھوڑا سا بھی مختلف رویہ رکھتا ہے کہ معلوم ہوا کہ وہ ان کے ساتھ سختی سے بات کر رہا ہے یا اللہ نہ کرے جھڑک رہا ہے یا کوئی ایسی بات، تو سوچیے کیا ہوگا۔ اللہ پاک تو فرما رہے ہیں احسان کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ قرآن پاک انسان کو زندگی کے گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ ماں باپ کے حقوق میں فرمایا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اگر ایک یا دونوں تمہیں بڑھاپے کی عمر میں ملیں تو ان کو اف تک نہ کہنا، نہ جھڑکنا، اور ان کے آگے کندھے اونچے کر کے بات نہ کرنا بلکہ ادب سے بات کرنا۔ یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل 17 کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ہے۔ فرمایا عجز و نیاز اور عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اللہ پاک، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما۔ قرآن کریم ہمیں اپنے ماحول کو پاکیزہ رکھنے کا جو نقشہ پیش کرتا ہے وہ بہت ہی عظمت والا ہے۔ گھر میں جب میاں بیوی یعنی ماں باپ بھی کمرے میں ہوں تو کمرے میں آمد و رفت میں دن کے 3 اوقات کو پردے کے اوقات کہا، صبح فجر، دوپہر قیلولے کے وقت اور رات کے اوقات کے جس میں اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا جائے۔ یہ مضمون قرآن کریم کی سورہ النور 24 کی آیت 58 میں ہے۔ آپس کے لین دین کے وقت ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس کا ذکر اللہ پاک نے بڑی تفصیل سے سورہ بقرہ کی آیت 282، شاید یہ سب سے لمبی آیت ہے، کہ کس طرح قرضہ لینے والا خود بول کر قرارداد لکھوائے۔ قرضے کے معاملے کی ہی آیت 280 بھی ہے جس میں اگر قرض لینے والا قرض وقت پر نہیں واپس کر پا رہا ہے تو کہا گیا ہے کہ اس کو مہلت دو، یعنی واپسی کا وقت گزر جانے کے باوجود اس کو مہلت دو، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر اس کے ذمے جو رقم ہے اس کو معاف کر سکتے ہو تو معاف بھی کر دو۔ تکبر سے دور رہنے کو کہا گیا کہ اللہ ایسے شخص کو دوست نہیں رکھتا جو تکبر کرنے والا، بڑائی مارنے والا ہو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36، سورہ نساء 4 ہے۔ آخر یہی اور یہی بات سورہ اعراف 7 کی آیت نمبر 13 میں بھی ہے، جہاں شیطان کے غرور کرنے کے سبب اس کو بہشت سے چلے جانے کو کہا جا رہا ہے۔
اپنے کام آپس کے مشورے سے کرنے کی ہدایت، سورہ شورى 42 آیت 38۔ عفو اختیار کرنے کو کہا گیا، یعنی یہ کہ آپ کو معاف کرنے والا انداز ہونا چاہیے آپ کا، نیک کام کرنے کا حکم کرنا، اور جاہلوں سے کنارہ کشی کے لیے کہا گیا۔ یہ مضمون سورہ اعراف کی آیت 199 میں ہے۔ غلطی اور گناہ ہو جانے پر اللہ پاک کی ہدایت، سورہ زمر 39 آیت 53۔ دل کو انتہائی تسلی کی آیت ہے، دل کو انتہائی تسلی دیتی ہے یہ آیت۔ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگلی آیت میں اس کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ۔ رجوع کرنا، فرما بردار ہو جانا، کیونکہ پھر تم کو مدد نہیں ملے گی۔ ایسی ہی تسلی اور ہمت افزائی رب کی جانب سے سورہ ہجر 15 کی آیت 49 میں بھی ہے، لیکن بالکل ساتھ ہی اگلی آیت میں یہ مضمون بھی ہے کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔ اب تک ہمیں اللہ پاک کی بتائی ہوئی ایکویشن سمجھ لینی چاہیے۔ سورہ مائدہ 5 کی آیت نمبر 74 سے اس کو واضح کیے لیتے ہیں۔ فرمایا تو کیوں اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے؟ یہ ہے بیسک بات۔ آپ نے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی آپ سے خطا کاری ہو گئی ہے، جو ہوتی ہے انسانوں سے، توبہ کرنے پہ آ جائیں سب سے پہلے، جیسے حضرت آدم نے کی، اسی طرح سے شیطان کی طرح اکڑے نہیں۔ کیوں اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے؟ اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ توبہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ توبہ کا تو مطلب ہی پلٹنا ہے، تو سب سے پہلے تو جو غلط کام کیا اس کو جا کر صحیح کریں اور پھر استغفار یعنی معافی مانگیں۔ اور اگر یوں ہو کہ غلطی تو قائم ہے تو پھر معافی کیسی؟ انسان کی غلطیوں کے باوجود تسلی والی آیت میں سورہ رات 13 کی آیت نمبر 6 ہے کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگلا حصہ اسی آیت میں کسی غلط فہمی میں بھی انسان کو نہیں رہنے دیتا۔ فرمایا اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔ سورہ لقمان 31 آیت 19 میں اپنی چال میں اعتدال رکھنے کو کہا گیا، اور ساتھ ہی آواز کو اونچا نہ کرنے کی ہدایت، کہ اونچی آواز کہا کہ ایسی تو گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ کے نزدیک ایک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورہ حجرات 49 کی آیت نمبر 13 میں یہ مضمون موجود ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی چاہوں گا کہ کیونکہ کافی لمبی ہو گئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن سے دی گئی ہیں۔ یہ ڈاکٹر شہاب مسرور یا کوئی اور مولوی صاحب آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ پاک آپ سے فرما رہے ہیں۔ تو یہ باتیں صرف سننے کی نہیں ہیں، عمل کرنے کی بھی ہیں۔ آپ کو اسی لیے ہر لائن پہ ریفرنسز دیے گئے ہیں کہ آپ کو اپنی تسلی کرنی چاہیے کہ کیا واقعی ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ اگر ایسے ہی لکھا ہوا ہے تو سوچ لیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ یقیناً ہم سب کے پاس اتنی عقل سمجھ ہے کہ اللہ کا پیغام جب کھل کے ہماری زبان میں سامنے آ گیا، اس کے بعد صرف رہ یہ گیا کہ اس کو ایمان کے ساتھ عمل صالح کا اس کو درجہ دے دیں۔ تو یہ ہے کہ اسی کا آگے کچھ اور ہے، یعنی تقریباً اسی طرح وہ میں آگے انشاءاللہ ریکارڈ کروں گا تو آپ تک پہنچا دوں گا۔ فی امان اللہ، اللہ کے امان میں رہے۔ اللہ حافظ۔